بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض کا دریا ہے جاری ان کی اعلیٰ ذات سے، حضرت غلام محی الدین جود و سخا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بک من حمزات الشیاطین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وإیاک نعبد وإیاک نستعین، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، ومولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، واولیاء اللہ لا خوف علیہم اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری تمام بہنوں یعنی خواتین حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بدو لوگ آئے، یعنی عرب کے دیہاتی لوگ، جو اسلام کی بڑھتی طاقت دیکھ کر وہ بھی یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم بھی ایمان لے آئے، کیونکہ وہ بھی اب اسلام کا حصہ بننا چاہتے تھے، چونکہ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور عروج پر جا رہا تھا، تو وہ بھی ایمان کے دعوے کرنے لگے کہ ہم بھی ایمان لے آئے۔ تو اللہ نے اس بات پر قرآن کی آیت نازل کر دی، قالت الاعراب آمنا، اور وہ عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ اے نبی کہہ دو ان سے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم اس طرح کہو کہ ہم اسلام کے آگے جھک گئے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر اللہ نے کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیونکہ تمہارے قلوب میں اب تک ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی اب پھر تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہونا شروع ہوگا۔ اس آیت سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہے کہ کسی انسان کے زبان سے کہہ دینے سے کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایمان لے آیا، یہ اللہ کے نزدیک کافی نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح وہ عرب کے بدو دیہاتی لوگ اپنے فائدے کے چکر میں، اپنی سیفٹی کے چکر میں اور رسول اللہ سے اپنی سفارش پوری کروانے کے چکر میں اسلام قبول کرنے لگے اور ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرنے لگے، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ ان سے کہہ دو کہ یہ صرف مسلمان ہوئے ہیں، اسلام کے آگے جھک گئے ہیں، لیکن ایمان ان کے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ یعنی ایمان کا داخل ہو جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ پہ توکل ہر معاملے میں، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے رسول کی چاہت اور اطاعت، صبر، امتحان اور شکر کرتے رہنا، اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں ایمان کے۔ جب ایک مسلمان اس راہ پر چل پڑتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ سیکھتا چلا جاتا ہے کہ ایمان کی لذت کیا ہے۔ تو جس طرح ان عرب کے بدو دیہاتیوں کا حال تھا، میں سمجھتا ہوں ٹھیک اسی طرح آج کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ایمان ابھی ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اتنے آسانی سے ہوگا بھی نہیں، کیونکہ اس کی محنت ہے۔ ہمیں
بخشایا مل گیا اپنے ماں باپ سے، تو ہم نے سمجھا نہیں کہ ایمان کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت کے آخر میں کہا تھا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، انگلش میں سے کہتے ٹو اوبے سم ون، اطاعت کرنا، اس کی ماننا، فالو کرنا، ہر حکم کو اس کے بجا لانا، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ پہلا اسٹیپ ہے جس سے ایمان تمہارے دل میں داخل ہونا شروع ہوگا۔ یعنی سارا دار و مدار جو ہے ایمان کا اس نسبت سے شروع ہوگا، اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اب ہم سب اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھیں کہ ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور کتنی اطاعت کرتے ہیں شیطان کی اور اپنے نفس کی۔ یہ ہم خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اطاعت تو دور کی بات ہے، ہم نے تو آج اسلام کا ایسا مذاق بنایا ہوا ہے کہ ہم نے شریعت میں تبدیلی کر دی ہے اپنے نفس اور اپنے مرضی کے مطابق۔ ہاں، مرضی، یہی تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، میری مرضی چلے گی، اور جو میری مرضی ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ یہی چاہتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے اور میرے رسول ہونے پر راضی ہے، وہی انسان ایمان کی لذت چکھ سکتا ہے۔ خالی اپنے دماغ میں، اپنے خیال میں، اپنے دل میں یہ بات کو سوچ لینا کہ میں راضی ہوں، یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ اگر راضی ہو تو اسے پروف کر کے دکھاؤ، اللہ کی حکم کو بجا لا کے دکھاؤ، اللہ کی فرما بردار بن کے دکھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے دکھاؤ، تب یہ بات اللہ کے دربار میں قبول ہوگی کہ تم راضی ہو۔ اب سارے مسلمانوں کو تو آج کل یہی لگتا ہے کہ ہم سب تو ان تین باتوں پر راضی ہیں، اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، رسول اللہ کے نبی ہونے پر، رسول ہونے پر، لیکن کیا آپ واقعی میں راضی ہو یا نہیں ہو، اس کا پتہ کیسے لگایا جائے گا؟ تو اسے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی انسان راضی ہوگا اس پر نماز کبھی بھی بھاری نہیں ہوگی، اس پر روزہ، زکوٰۃ اور تمام اسلام کے احکامات، اچھے اخلاق، معاف کرنا، صبر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، صدقہ دینا وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی چیزیں، کچھ بھی اس پر بھاری نہیں ہوگا، اسے یہ سب بوجھ نہیں لگے گا، مشکل نہیں لگے گا۔ اپنے نفس کو مارنا اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو ابھی آپ راضی نہیں ہو۔ تو اب سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ یہ سارے کام آپ کے لیے مشکل ہے یا آسان ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، دین میں بہت پابندیاں ہے، بہت روک ٹوک ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ آج کل کے مسلمان، آج کل کے لوگ یہ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور وہ تم پر مشکل اور مصیبت ڈالنا نہیں چاہتا۔ یعنی اللہ نے دین کو آسان بنا کر پیش کیا ہے تاکہ انسان اس پر چل کے اپنے لیے آسانیاں بنائے، اپنے لیے راحت بنائے، بھلائی، اپنے آپ کو بھلائی میں ڈالے۔ لیکن انسان کیا کہتا ہے کہ دین مشکل ہے۔ مطلب اللہ کے قول کے مطابق دین ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، ہمیں بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، نہ کہ کوئی مشکل پیدا کرتا ہے اور نہ ہی ہمیں مصیبت میں ڈالتا ہے۔ لیکن ہم انسان کہتے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے۔ تو اب بے شک اللہ کی بات سچی اور ہمارا گمان غلط ہے۔ اور ہم کن پابندیوں کی بات کرتے ہیں؟ دین پابندی لگاتا ہے جھوٹ بولنے پر،
کون سا انسان یہ چاہے گا کہ اس کے ساتھ جھوٹ بولا جائے؟ تو کیا یہ پابندی ہمارے لیے ایک مصیبت ہے؟ وہ بات الگ ہے کہ ہم نے اسے اپنے اوپر ایک مصیبت بنا لی کیونکہ ہم عادی بن چکے ہیں جھوٹ بولنے کے۔ اسی طرح اور بھی جہاں جہاں ہمیں مشکلات لگتی ہے دین میں، وہاں اللہ کی بات صحیح اور ہماری فطرت غلط، ہمارا گمان غلط، ہمارے اعمال غلط ہیں، اسی لیے مشکل لگتا ہے، ورنہ دین تو فطرت زندگی پر ہے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ ہم تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتے، ہم آسانیاں دینا چاہتے اور تم پر رحم کرنا چاہتے۔ اللہ خود فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے بوجھ کو ہلکا پھلکا کر دے۔ اب یہاں پہ کس بوجھ کی بات چل رہی ہے؟ یہاں بات چل رہی ہے کفر کے بوجھ کی، شرک کے بوجھ کی، نفرت کے بوجھ کی، گناہوں کے بوجھ کی، ناپاکی کے بوجھ کی، اور اس ظلم کے بوجھ کی جو ہم نے خود اپنے نفس پر کیا اور خود کو مصیبت میں ڈال دیا۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تم ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرو اور دین فطرت پہ چلو، تاکہ میں تمہارے بوجھ کو ہلکا کروں اور تم پر رحمت نازل کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خوبیاں ایسی ہے کہ جو انسان اسے اپنے اندر پیدا کر لے وہ کامل ایمان والا بن جائے گا۔ پہلی یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور رسول دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔ اور کس طرح ہوں گے محبوب؟ جب ہم ان کی بات مانیں گے اور اپنے نفس کی بات نہیں مانیں گے۔ یہاں تو یہ عالم ہے کہ اذان ہوتی ہے اور ٹی وی بند کرنے نہیں ہوتا، صرف آواز کم کر دیتے ہیں ہم، میوٹ، اور محب ہونے کے دعوے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز فرمائی آقا نے کہ وہ اپنے اندر دوسرے مسلمان بھائی سے محبت پیدا کرے اللہ کی رضا کے خاطر۔ اور تیسری یہ کہ اسے ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر لگی ہو اور وہ نفرت کرے اس بات سے کہ وہ گمراہ ہو جائے بعد اس کے کہ اللہ نے اسے ہدایت سے نواز دیا ہو۔ اسی لیے قرآن میں یہ دعا کا ذکر ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں گمراہ نہ ہونے دینا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ انسان ہدایت کے راستے پر چلے، لیکن انسان کو اپنے نفس پر چلنا ہے اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے۔ یہ 2 چیز یاد رکھیے، شیطان اور نفس۔ یہ میں بار بار بتاتے رہتا ہوں کہ یہی 2 چیز ہے جو ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ آج کے دور میں ہمیں ان 2 چیزوں کے بارے میں سکھایا ہی نہیں گیا، نہ بچپن میں کہیں تعلیم ملی، نہ کوئی ادارے میں، تعلیمی ادارے میں، کہیں پر بھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی چال کیا ہے، ان کی طاقت کیا ہے، ان کے دھوکے کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جسے اپنے دشمن کا اندازہ نہ ہو، اور اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یہ شیطان ہے کیا؟ آخر کون ہے یہ شیطان؟ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، شیطان کسی مخلوق کا نام نہیں ہے۔ جیسے فرشتے ایک مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے، جانور ایک مخلوق ہے، اور جنات ایک مخلوق ہے، لیکن شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے، نہ کسی مخلوق کا نام ہے۔
یہ بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ بلکہ شیطان جو ہے نا وہ ایک برا لقب ہے جو اس شخص کو دیا جاتا ہے جو اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے اور جو برائی کرنے لگتا ہے اور دوسروں کو بھی برائی کی طرف بلاتا ہے، اور جو نفسانی خواہش کی طرف چلنے لگتا ہے اسے کہتے ہیں شیطان۔ اور ان ساری چیزوں کا، ان بری چیزوں کا اختیار جو ہے نا وہ صرف انسان اور جنات کو ہی ہے، باقی مخلوق ان چیزوں سے، ان برائیوں سے پاک ہے۔ اسی لیے شیطان یا تو جناتوں میں سے ہوگا یا انسانوں میں سے ہوگا بس۔ جیسے ابلیس جو ہے وہ جناتوں میں سے، اور انسانوں میں سے وہ لوگ ہیں جو برے لوگ ہیں، جس کا ذکر اللہ نے سورہ ناس میں کیا ہے، من الجنۃ والناس، کہ یا تو وہ جناتوں میں سے ہوں گے یا انسانوں میں سے ہوں گے شیطان۔ تو اب ہم انسانوں کو اس بات سے چوکنا رہنا چاہیے کہ دو قسم کے شیطان ہیں، ایک وہ جو ہمیں نظر آتے ہیں اور ایک وہ جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو جو نظر آتے ہیں یعنی وہ انسان والے شیطان ہو گئے، اور دونوں ہی کا کام ہے ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالنا اور ہمیں برائی کی طرف مائل کرنا۔ تو ایسے لوگوں سے بھی ہمیں بچنا ہے، چاہے وہ ہمارے دوست کی شکل میں ہو یا کسی بھی انسان کی شکل میں ہو، جو اچھے کاموں میں ہماری حوصلہ افزائی نہیں کرتے بلکہ نفسانی خواہشات کی طرف ہمیں بلاتے ہیں اور فحاشی چیزوں میں خود بھی مبتلا رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس میں مبتلا ہو جائیں۔ اور ہمیں اس بات کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم خود بھی تو ایسے انسان نہیں بن گئے جو شیطان کے مانند ہے۔ یعنی اگر ہم بھی اپنے دوستوں کو اچھی چیزوں سے روکتے ہیں اور برائی کی طرف بلاتے ہیں، اگر ایسا ہے تو ہم خود بھی ایک شیطان بن چکے ہیں۔ ایک دور، ایک وقت زندگی کا ایسا گزرتا ہے کہ جب ہم بھی ایسی چیزیں کرنے لگتے، تو اگر ایسا ہے تو ہم خود بھی ایک شیطان بن چکے ہیں، اور ہمیں ترنت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ہمیں ترنت اللہ کی طرف رجوع کر کے معافی مانگنا چاہیے، ورنہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہم خسارے میں ہوں گے۔ کیونکہ اسی لیے اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے اور تمہاری توبہ قبول کرے۔ تو توبہ کرتے رہنا چاہیے اللہ سے ہر وقت۔ اور پھر اسی آیت میں اللہ آگے کہتا ہے، غور فرمائیے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے آگے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ان تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے بھٹکا دے اور برائی کی طرف کھینچ لے۔ غور کریے، زندگی میں ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور انسان ہی کرتے ہیں یہ، وہ برے انسان جسے اللہ قرآن میں شیطان کہتا ہے، یہ بھی شیطان ہے اور وہ بھی شیطان ہے۔ تو شیطان کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ اچھے سے سمجھ لیجئے۔ آج کل بہت سے نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ شیطان کون ہے، پوچھتے رہتے ہیں کہ جنات شیطان ہے، کون شیطان ہے؟ شیطان وہ جو برا کرے، انسان کی شکل میں ہو یا جنات کی شکل میں۔ پھر مطلب اللہ نے اس آیت میں جب یہ کہا کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور تمہیں بھی سیدھے راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں، یعنی اللہ نے صاف ذکر کیا ہے ان انسانوں کا جو خود بھی بری چیز کرتے ہیں اور وہ چاہیں گے کہ تم بھی ان کے ساتھ اس برائی میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ بتانے کا مقصد اللہ کا یہ تھا کہ تم ان سے پرہیز کرو، ان سے بچو۔ اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو ہم میں سے سب لوگ اپنی زندگی میں اس ایک دور سے گزرتے ہیں جہاں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو برائی کر رہے ہیں ہمارا دوست بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ وہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگ اللہ سے توبہ کر کے ہدایت پا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ ایسا کرنے لگ جاتے ہیں، وہ ان کی فطرت بن جاتی ہے، ہمیشہ وہ برائی میں مبتلا رہیں گے، بری چیز کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، غلط کام کریں گے، اور اپنے ساتھ بھی دوسروں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ سے ہدایت پانے والے لوگ ہیں، جو اللہ سے راضی رہنے والے لوگ ہیں، جو دین فطرت پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے دین آسان ہے اور ہمیشہ آسان ہی رہے گا، انہیں کبھی مشکل نہیں لگے گی دین میں۔ لیکن جو برے کام کرنے والے لوگ ہیں اور جو اپنے نفس پر چلنے والے لوگ ہیں اور جو اپنی مرضی چلانے والے لوگ ہیں،
ان کے لیے دین مشکل ہوگا، مشکل ہے اور ہمیشہ مشکل رہے گا۔ اسی لیے اگر آج کے بعد آپ سے کوئی کہے کہ دین بڑا مشکل ہے تو اس انسان سے دوری بنا لینا، اور اگر آپ کو بھی اس کی بات صحیح لگتی ہے کہ ہاں دین مشکل ہے تو آپ بھی پھر اسی کیٹیگری میں آتے ہو، اللہ سے توبہ کریے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریے۔ میں آج کے لیے اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے اس بیان میں جو غلطی کوتاہیاں ہوئی اللہ رب العزت اسے معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خلق جن کا بے مثالی، فیض جن کا بے قراں، حضرت غلام محی الدین بے ریا کے واسطے۔ فیض کا دریا ہے جاری جن کی اعلیٰ ذات سے، حضرت غلام محی الدین جود و سخا کے واسطے۔